اردو لو اسٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام خضر ہے اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں وقت سے پہلے ہی سب کچھ مل جاتا ہے اور بہت جلد ترقی حاصل کر لیتے ہیں۔ تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ میں پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، اس لیے جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور کامیابی میرے قدم چومنے لگی۔ میرے خاندان کے سب لوگ میری تعریف کرتے تھے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے رشتہ داری قائم کرے، کیونکہ میں نے کم عمر میں ہی بہت ترقی کر لی تھی۔ لیکن خاندان کی کوئی بھی لڑکی میرے دل کو نہیں پاتی تھی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی خوبصورت اور میری ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار مجھے میری من پسند لڑکی مل گئی، جس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو میں ایک لڑکی میں چاہتا تھا۔ وہ سمرا تھی۔ سمرا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو فوراً اس پر دل ہار بیٹھا اور اس سے مجھے پیار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اسے شادی کرنے کے لیے درخواست دی۔ اس کے والدین نے جلدی سے ہاں کہہ دی، کیونکہ ہمارا شمار اس وقت طاقتور اور امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ لیکن سمرا نے شادی سے پہلے کچھ شرائط رکھی تھیں جن سے میں بے خبر تھا۔ ویسے تو شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری تھا، مگر میں اس کی محبت میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ میں نے کسی شرط پر دھیان نہیں دیا کہ وہ کون سی شرائط میرے سامنے رکھ رہی ہے۔ میں ایسے مطمئن اور پرسکون تھا جیسے میری شادی بغیر کسی شرط کے ہوگی اور مجھے کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ جب میری شادی کا دن قریب آیا، گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، دل کھول کر پیسہ خرچ کیا گیا، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ آیا جب سمرا دلہن بن کر میرے سامنے دلہن کے لباس میں ملبوس بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب بیٹھا اور اس کو چھونے کی کوشش کی تو اس نے کہا، پہلے میری شرط سن لو، اگر تمہیں منظور ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اگر نہیں تو تم مجھے فوراً آزاد کر دو۔ سمرا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ یہ مجھ سے شادی کی پہلی رات کیا بات کر رہی ہے۔ میں سوچنے لگا یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ پھر سمرا نے بات آگے بڑھائی اور کہا، میری شرط بہت آسان ہے، تم رات کے وقت میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا کتنا بھی مجھے دیکھنے کا دل کر رہا ہو۔ میں تمہیں کسی بھی حال میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، لیکن باقی سب کچھ تمہارے کہنے کے مطابق ہوگا اور میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ سمرا نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، یہ کیسی شرط ہے؟ اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دو گی تو میں تمہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن پلیز بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ سنجیدہ تھی اور بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح میں یہاں نہیں ملوں گی۔ سمرا کے سنجیدہ لہجے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا اور میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پریشانی میں آ کر کہا، تم کہو گی تو میں رات کو کیا دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا، یہ وعدہ رہا میرا تم سے۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہی ہفتے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہوگا۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی مجھے باہر جانا ہوتا، رات کا کھانا باہر کھانا ہوتا یا دوستوں نے مجھے بلایا ہوتا، بیوی ہمیشہ میرے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے مجھے اپنی چہرہ دیکھنے سے روکا ہوا تھا اور میں بھی اس پر قائم رہا۔ رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پہنچ گئی کہ میری بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے اسے میری بیوی کی شرافت سمجھا، جبکہ کچھ نے اس کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلائیں۔ اس صورتحال سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد سمرا نے ایک عجیب حرکت شروع کر دی۔ وہ ہمارے کمرے کا بلب اتار کر باہر پھینک دیتی تھی، یہاں تک کہ کمرے میں روشنی بھی نہیں ہونے دیتی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بس کچھ مت پوچھو، ایک دن آئے گا تم خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو میں رات کے وقت نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم
دونوں کے درمیان جو وعدہ تھا میں اس پر قائم رہا۔ رات ہوتے ہی وہ الگ کمرے میں چلی جاتی اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا، سوچتا رہتا کہ جس کی نئی شادی ہو اور بیوی کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، لیکن دل پر جبر کر کے میں اس وعدے پر قائم رہا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میری بیوی بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار کمرے کے اندر اور باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتی۔ میں اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں بولا۔ میں جان گیا کہ اس کی بے چینی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا، کیونکہ وہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی۔ اس کی نگاہیں فون پر لگی رہتی تھیں اور جیسے ہی فون آتا وہ ہلکی آواز میں بات کرتی۔ ہم دونوں کے درمیان شک کی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، مگر ایک دن سمرا کے بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ فون اس کے میکے کا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور شخص سے بات کر رہی تھی۔ جب سمرا نے آخری بار فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سمرا کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے۔ اگر میں چاہتا تو اس کے موبائل پر کال فارورڈنگ سسٹم لگا سکتا تھا، جس سے میں اس کے فون پر آنے والی ہر کال سن سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے شک کی دراڑ پیدا ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری محبت میں کوئی دوری آئے۔ اب میری زندگی کا سکون جیسے چلا گیا تھا۔ بیوی تو خوبصورت تھی، مگر کردار کے حوالے سے مجھے شکوک تھے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں سمرا سے بات کرنے کی بجائے اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گا اور جلد ہی سمرا کے کمرے میں جاؤں گا تاکہ مجھے سمجھ میں آ سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک دن میں جلدی گھر پہنچا۔ اس دن میری بیوی پر ٹہل رہی تھی اور اس کے بے چینی کے اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، آج جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ مجھے غصہ آیا کہ میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ تمہیں میری اچانک آمد پر اتنی حیرانی ہوتی ہے۔ اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اگر میرے سامنے کوئی اور شخص ہوتا تو شاید میں شک کرتا، لیکن پولیس انسپکٹر شکیل عباسی کو سامنے دیکھ کر میرا غصہ غائب ہو گیا۔ شکیل میرا دوست تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور بات چیت بھی کرتے رہتے تھے، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی پوسٹنگ کسی اور جگہ پر ہو گئی تھی۔ خیر، میں نے شکیل کو اندر بٹھایا اور سمرا کو کہا کہ اچھی سی چائے بنا کر لائے۔ میں نے کہا، کہاں تھے تم یار، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شکیل کا انداز بالکل نارمل تھا اور میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر میں حیران تھا کہ اتنے عرصے بعد شکیل کو میری یاد کیسے آئی۔ باتوں باتوں میں نے شکیل سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اتنے دن کہاں غائب تھا اور آج آخر میری یاد کیسے آئی۔ اتنی دیر میں سمرا بھی چائے لے کر آئی۔ جب سمرا کمرے میں آئی تو اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، نظریں جھکا کر سلام کیا، پھر واپس بیٹھ گیا۔ سمرا اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ میں نے سمرا سے کہا، ڈرو نہیں، یہ میرا بہت پرانا دوست ہے، کافی عرصے بعد وہ میرے گھر آیا ہے۔ لیکن سمرا کے چہرے کا رنگ مسلسل اڑا ہوا تھا۔ پولیس انسپکٹر کافی دیر تک مجھ سے بات کرتا رہا۔ گپ شپ کا ماحول خوشگوار تھا اور پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی ان دنوں میرے ہی علاقے میں لگی ہوئی ہے اور وہ اب آتا جاتا رہے گا۔ میں نے بھی اسے کھلے دل سے کہا کہ جب چاہے وہ آ سکتا ہے اور اسے اپنا ہی گھر سمجھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے سمرا پر شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اسے اپنے دل میں ہی رکھتا اور اپنی بیوی پر شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ پکڑی جائے گی، بس مجھے تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ میں جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، تاہم میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ عورت مجھے دھوکہ دے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا اور اسے وہ دکھ دوں گا جو ساری زندگی نہ بھول سکے گی۔
کچھ دن بعد پولیس انسپکٹر پھر سے ہمارے گھر آیا، مگر اس بار جب وہ آیا تو میں گھر پر نہیں تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور سمرا اس کو چائے پیش کر رہی تھی۔ وہ مجھے اندر آتے دیکھ کر گرم جوشی سے کھڑا ہو گیا اور معذرت کرنے لگا، اور تو کہنے لگا ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا پرانے دوست کو ملتا چلوں۔ لیکن میں نے اس کا برا نہ منایا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ جب میں آیا تو سمرا اٹھ کر چلی گئی، مگر اب وہ تھوڑی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد سمرا خود سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ اپنے دل کی بات مجھ سے کرے۔ پھر اس نے جو بات مجھے سنائی وہ سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں نا ہمارا خاندان کتنا ماڈرن ہے، سمرا نے کہنا شروع کیا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہمیشہ اپنی ماں اور ابو کو اپنے سے دور پایا۔ وہ مجھے نوکرانیوں کے حوالے کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ جب میں امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسے دے کر کہتی جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے تو ان کی محبت کی ضرورت تھی، مگر وہ کبھی میرے ساتھ نہیں بیٹھی۔ ماں کے پاس میرے لیے کبھی وقت نہیں تھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت سی محرومیاں پیدا کر دی۔ سمرا نے رونا شروع کر دیا اور پھر کہا، پہلے تو میں نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی تھی، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسوں کی اہمیت جانتے ہیں، میرے جذبات کی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے بات کرنا بھی بند کر دیا۔ میری زندگی میں ایک خلا آ گیا تھا اور میری ماں نے کبھی بھی مجھے اپنے غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے کام پہلے ہیں، مجھے بتا دینا کہ تم افسردہ ہوتا تاکہ میں تم سے بات نہ کر سکوں۔ ابو بھی اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ کبھی میری حالت پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ سمرا خاموش ہو گئی اور میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت وہ مزید کہہ رہی تھی۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں اس خلا کا حل مجھے خود ہی نکالنا ہے۔ میں بہت اداس تھی اور سوچا کہ اگر میں اپنی ماں سے بات کروں گی تو شاید دیر ہو جائے، اس لیے میں نے گاڑی نکالی، اس کے دفتر چلی گئی۔ لیکن جب میں دفتر کے اندر پہنچی اور اندر کا منظر دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے اپنے آپ سے شرمندہ کر گیا۔ میں اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر میں بے وقوف تھی اور نہیں جانتی تھی کہ میں خود ہی اس عمل سے گہری کھائی میں جا گروں گی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت کی آگ بھڑکا دی اور مجھے عورتوں سے سخت نفرت ہونے لگی، جو لوگوں کو بھلائی کا درس دیتی ہیں، لیکن خود ان کا کردار کتنا بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی سے نفرت کی وجہ سے میری شخصیت بدل گئی۔ میں نے نائٹ کلب میں جانے لگی اور ایسے ملبوسات پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو تسکین نہ ملتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی اور امی ابو کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرا لباس دن بدن ماڈرن ہوتا جا رہا تھا اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں اتنی شراب کے نشے میں تھی کہ گر پڑی۔ عام طور پر ایسی حالت میں لڑکیاں اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں، مگر خوش قسمتی سے میں اس معاملے میں بچ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، دل دھڑک رہا تھا اور جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلی کمرے میں لیٹی تھی اور کمرے کی سجاوٹ سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی شخص کا گھر ہے۔ پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ ایک باشعور نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچی کر لی اور کہا، کل رات میں ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب آیا تھا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی۔ اس نے مزید کہا، چلیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں کچھ نہ بولی۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور مجھے اس سے بالکل بھی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ مجھے خوف آ رہا تھا کہ وہ شخص کون تھا۔
वो وہی پولیس انسپیکٹر تھا جو تمہارا دوست ہے۔ سمرا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر اس دن انسپیکٹر نے مجھے ایک ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ اب میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ کون لوگ نشیلی اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں اور کیسے لڑکیوں کو پھنسا کر کبھی سنگاپور کبھی دبئی لے جاتے ہیں، جہاں ان سے ان کا نشہ پورا کرنے کے بدلے ان لڑکیوں کو برے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے لیے خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ جس رات پولیس انسپیکٹر مجھے وہاں سے لے کر آیا، اسی رات میں نے سنا تھا کہ ان لوگوں نے ایک خاص پروگرام کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن پولیس کے چھاپے کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا پلان تبدیل کر لیا۔ میں ہر رات تمہارے سونے کے بعد گھر سے نکل جاتی تھی اور پھر دوبارہ نائٹ کلب میں جا کر ناچ گانا کرتی تھی تاکہ ان لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ مجھے جو ان لوگوں کے بارے میں معلومات ملتی تھی میں مسلسل پولیس انسپیکٹر کو دیتی جاتی تھی۔ وہ اس لیے آج میرے گھر شکریہ ادا کرنے آیا تھا کیونکہ میں نے ان کو بہت انفارمیشن دی اور وہ ان لوگوں کو پکڑ سکے، لیکن اصل کام ابھی باقی تھا۔ اس گینگ کا جو سربراہ تھا وہ بہت بڑا ڈان تھا اور اسے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ثبوت کے بغیر پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر سمرا نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اور سو جاؤ، تمہیں مزید کچھ دن صبر کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور شکر ادا کیا کہ میں نے جذباتی ہو کر سمرا کے خلاف کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ پھر 2 ہفتے ایسے ہی گزر گئے اور ہر رات سمرا گھر سے نکل جاتی۔ میں اس کی جدائی بہت مشکل سے برداشت کرتا، کیونکہ میرے پاس انتظار کرنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور میں اپنی بیوی سے جی بھر کے باتیں کروں اور اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ لیکن اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو نئی مصیبت سامنے تھی۔ سمرا اس رات گھر نہیں آئی تھی۔ میں اس وقت بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنے دوست کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جتنی جلد ممکن ہوا ہم اس کو چھڑوا لیں گے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا دیکھو تسلی رکھو، میرا یقین کرو ان لوگوں نے سمرا کو اغوا کر لیا ہے۔ شاید وہ یہ جان گئے تھے کہ سمرا ہمارے لیے جاسوسی کا کام کر رہی ہے۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور میں اپنے ہوش میں نہ رہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ بھلا کیا ضرورت تھی مجھے اس مسئلے میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب پچھتائے گا کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ سارا دن میں گھر پر ہی بیٹھا رہا۔ رات کو 9 بجے دروازے پر بیل بجی اور میں فوراً دروازے کی طرف دوڑا کہ میری بیوی آئی ہوگی۔ سامنے سمرا اور انسپیکٹر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انسپیکٹر نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا مجھے فخر ہے اپنی بھابھی پر کہ جس نے آج بہادر ہونے کا ثبوت دیا۔ انسپیکٹر نے سمرا کی تفصیل بتانی شروع کی کہ کس طرح اس نے جان پر کھیل کر اس پورے گینگ کو پکڑوایا۔ وہ نہ صرف لڑکیاں سپلائی کرتے تھے بلکہ اس ملک کے خفیہ راز بھی لڑکیوں کے ذریعے دوسرے ممالک تک پہنچاتے تھے۔ انسپیکٹر کی باتیں سن کر مجھے سمرا پر فخر محسوس ہوا اور میں بہت خوش بھی ہوا، مگر بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن اخباروں میں بڑی ہیڈ لائنز میں آیا کہ بہت بڑا جاسوس پکڑا گیا ہے۔ کچھ دنوں تک اخباروں میں اس کا چرچا ہوتا رہا، لیکن پرائیویسی کے تحت کسی بھی کا نام نہیں لیا گیا۔ پولیس انسپیکٹر چلا گیا، لیکن میں اس رات بہت خوش تھا کیونکہ سمرا میرے پاس تھی اور وہ رات میرے لیے یادگار بن گئی۔ سمرا نے اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا تھا اور میں خوش تھا کہ اب میری بیوی مجھ سے دور نہیں ہوگی۔ کچھ دنوں بعد انسپیکٹر پھر سے ہمارے گھر آیا اور میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا مسئلہ درپیش آ گیا، مگر اس نے مٹھائی میرے منہ میں ڈالی اور کہا بیٹھو پہلے مٹھائی کھاؤ۔ اس نے بتایا کہ حکومت نے سمرا کی اس قربانی کے بدلے اسے انٹیلیجنس کی نوکری کی پیشکش کی ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا اور سمرا کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف اس طرف لالچائی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو پلیز انکار مت کرنا۔ میں نے حامی بھر لی اور سمرا کو نوکری کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ معاملہ ملک کی حفاظت کا تھا اور ملک کے لیے میں کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ دن گزرتے گئے اور سمرا کی ایک کے بعد ایک ترقی ہوتی گئی۔
بلکہ میری طرح وہ بھی کامیابی کے مراحل بہت تیزی سے طے کر رہی تھی۔ آج سمرا میری پہچان بن چکی ہے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔